یہ میرے بچپن کی بات ہے، جب زندگی ایک سنسان گلی کی مانند تھی اور ہر قدم پر ایک نئی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ میری زندگی کسی پرانے فلمی ڈرامے کی طرح تھی جس میں دکھوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک دادی اماں نے مجھے سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں دیا تھا۔ ہر آنے والے کے سامنے وہ میری بدقسمتی کے رونے روتی، ارے یہ تو ایسی سبز قدم لڑکی ہے، پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہوتی اور میں حیران ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ ہر آنے والے کی آنکھوں میں بھی میرے لیے عجیب سی چبھن ہوتی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میری پیدائش کے وقت میرے ماں باپ ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ اس وقت میں اپنی چاچی کی گود میں ایک ننھا وجود تھی۔ میں سوچتی کاش میں بھی انہی کے ساتھ چلی جاتی تاکہ زندگی بھر کی یہ اذیت مجھے سہنی نہ پڑتی۔ ویسے تو دادی نے ہی مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا، لیکن قدم قدم پر وہ مجھے یہ جتانا کبھی نہیں بھولتی تھی کہ میں محض بد نصیبی اور نحوست کی علامت ہوں۔ ان کا یہ غم کہ ان کا جوان بیٹا جوانی میں ہی ایک حادثے کی وجہ سے چلا گیا کسی صورت میں بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ میں ان کا دکھ اچھی طرح سمجھتی تھی، لیکن کیا میں تکلیف میں نہیں تھی؟ میرے ماں باپ مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری زندگی کیسی گزری تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں کبھی کبھی آسمان کو دیکھ کر پوچھتی، اے خدا، کیا میری قسمت میں صرف یہ دکھ ہی لکھے ہیں؟ جب میں رات کے سناٹے میں اکیلی ہوتی تو میرے دل کا درد اور بڑھ جاتا۔ میرا ننھا وجود ان باتوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا تھا۔ اسی گاؤں میں دادی کا ایک بڑا سا گھر تھا۔ گھر کے ایک حصے میں دیوار کھڑی کر دی گئی تھی کیونکہ دادی کی زبان بہت تیز تھی اور میری چاچی ان کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گھر کے ایک حصے میں چاچا چاچی اور ان کے 4 بچے رہتے تھے، جبکہ دوسرے حصے میں دادی اماں، میں اور ان کے پالتو جانور جیسے بکریاں، بھیڑیں اور مرغیاں وغیرہ۔ دادی ان جانوروں سے بے حد پیار کرتی تھیں، شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ دادی کے حصے میں جو گھر آیا تھا وہاں ایک باڑا بھی بنا ہوا تھا جہاں انہوں نے ایک بھینس بھی پال رکھی تھی۔ اس بھینس کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ میں پورے گھر کی لپائی، صفائی، برتن دھونے، دادی کی خدمت کرنے اور جانوروں کو چارہ ڈالنے جیسے کام کرتی تھی۔ ہر کام کی ذمہ داری میرے سر پر تھی، لیکن دادی پھر بھی مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ایک سفید لاڈلی مرغی تھی جو انہیں بہت عزیز تھی، اور اس مرغی نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ انتہائی تیز اور شرارتی تھی، کبھی پڑوسیوں کے گھر بھاگ جاتی، کبھی کھلا دروازہ دیکھ کر باہر نکل جاتی۔ ایسے میں دادی کی جان نکل جاتی اور وہ مجھے ہی دوڑاتی تھیں، جا روبی، دیکھ میری مرغی کہاں ہے۔ میرا نام روبی تھا، لیکن دادی مجھے پیار سے رانی کہتی تھی، اور میں صرف نام کی ہی رانی تھی، ورنہ تو میں ایک نوکرانی تھی جو کبھی چاچی کی خدمت کر رہی ہوتی تو کبھی دادی کی۔ میری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ دادی مجھے پڑوس میں جانے سے بھی منع کیا کرتی تھی۔ ویسے تو پڑوسی بہت اچھے تھے، لیکن دادی کی دیوار کے ساتھ جن لوگوں کی دیوار ملتی تھی ان سے دادی کو سخت چڑ تھی۔ دادی کا ماننا تھا کہ یہ لوگ جادو ٹونے کے ماہر ہیں۔ گاؤں میں جتنی بھی بربادی ہوئی تھی وہ سب اس آدمی کی وجہ سے تھی۔ وہ آدمی بھی بڑا عجیب تھا، اکثر گلے میں موتیوں کی مالا پہن کر رکھتا تھا جیسے کوئی سادھو ہو، حالانکہ کہنے کو تو وہ مسلمان تھا، اور اس کی بیوی بھی بڑی ہی عجیب عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی گھر کے دروازے بند کر کے نہ جانے کیا کام کرتے تھے۔ گاؤں والوں سے انہیں کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ ان کا گھر بھی بہت بڑا تھا اور اس گھر میں 3-4 درخت تھے۔ اس گھر سے عجیب طرح کی پراسراریت اور وحشت ٹپکتی تھی۔ کبھی کبھار جب میں چھت پر جاتی تو ہماری چھت سے ان کا گھر صاف دکھائی دیتا تھا، لیکن مجھے اس گھر کو دیکھتے ہی کوفت ہوتی تھی۔ میں ان درختوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، شاید اس وجہ سے کہ دادی نے اتنی عجیب عجیب باتیں مجھے بتائی تھیں کہ مجھے ان دونوں میاں بیوی سے بہت ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ اکثر گاؤں کے لوگوں نے اس آدمی کو آدھی رات کو قبرستان میں چلا کاٹتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ کہنے والے کہتے تھے کہ وہ بہت سخت عمل اور جادو ٹونا کرتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے کام کرتا ہے۔ اکثر لوگوں نے اسے وڈیرے کی حویلی میں بھی جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ خفیہ ملاقات کرتا تھا۔ وڈیرا اسے ہمیشہ رات کی تاریکی میں بلایا کرتا تھا۔ ہمارا گاؤں بڑا ہی خوبصورت اور سرسبز تھا۔ یہاں کی زمینیں تو گویا سونا اگلتی تھیں۔ جن کی زمینیں تھیں ان کے عیش تھے۔ دادی کی بھی زمینیں تھیں، لیکن گھر کے خراب حالات کی وجہ سے وہ فروخت ہو گئیں۔ ایک دن جب میں تیز تیز نلکا چلا کر برتن دھو رہی تھی تو دادی کی چیختی ہوئی آواز آئی، اے روبی، میری کٹو کو دیکھ کہاں چلی گئی ہے۔ وہی سفید مرغی جو میری جان کا عذاب بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پورے گھر میں چھان مارا، بلکہ دیوار سے سر اٹھا کر چاچی سے بھی پوچھ لیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ دادی کا رو رو کر برا حال تھا، کہیں اسے بلی تو نہیں کھا گئی۔
ان کی اس بات پر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ اتنی موٹی تازی مرغی کو بھلا بلی کیسے لے کر جاتی؟ وہ تو خود بلی پر حملہ کر دیتی تھی۔ اب میں باہر دیکھنے گئی تو وہ گلی میں بھی نہیں تھی۔ پھر میں چھت پر گئی تو وہ مجھے کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دی، لیکن اچانک ہی میری نظر برابر والے اس گھر پر پڑی۔ وہ وہاں پر پورے صحن میں گھوم رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس گھر میں تو میں کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے دادی سے کہنے لگی، دادی میں نے دیکھا ہے وہ تو پڑوسیوں کے گھر میں ہے۔ دادی نے سن کر سینے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، ارے وہ شیطان، وہ تو اسے کاٹ کر کھا جائے گا، تو جلدی جا اسے لے کر آ۔ دادی بھلا میں وہاں کیسے جاؤں؟ میں گھبرا کر دادی سے کہنے لگی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی مجھے اس گھر میں بھیج دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس گھر میں قدم رکھا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا اور درختوں کے سائے عجیب لگ رہے تھے۔ سورج بس ڈھلنے ہی والا تھا۔ تبھی وہ مرغی مجھے باڑے کی طرف جاتی نظر آئی۔ میں نے جیسے ہی اسے پکڑنے کے لیے قدم بڑھایا، اچانک ہی وہ اڑتی ہوئی آئی اور ایک درخت کے اوپر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اب بہت غصہ آ رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن اچانک ہی میری نظر درخت کے نیچے پڑی جہاں چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑھ کر سو رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا جب اس نے اچانک اپنے منہ سے چادر ہٹائی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ آج تک مجھے تو کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کا ایک نوجوان بیٹا بھی ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ پھر مرغی کٹ کٹ کرتی جیسے ہی میرے قریب آئی، میں نے فوراً ہی اسے دبوچ لیا۔ اچانک ہی وہ کراہتے ہوئے کہنے لگا، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ میں نے چپ چاپ وہاں رکھے گھڑے میں سے پانی نکال کر اسے دے دیا۔ اپنی مرغی کو لے کر میں جیسے ہی پلٹنے لگی، اچانک دروازے سے وہ دونوں میاں بیوی اندر داخل ہوئے۔ عورت کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے کہنے لگی، اے لڑکی، تم ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں اپنی مرغی لینے آئی تھی، وہ غلطی سے یہاں آ گئی تھی۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی، ویسے تو تمہاری دادی ایک تیز عورت ہے جو ہم پر الزام لگاتی ہے، ہمیں بدنام کرتی ہے۔ ہم چاہتے تو اس کی مرغی کبھی واپس نہ کرتے، لیکن تم آئی ہو اس لیے ہم واپس دے رہے ہیں۔ آئندہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں نہ آنا۔ اس نے بھی میری بے عزتی کر دی۔ میں چپ چاپ سر جھکا کر ان کے سامنے سے گزر کر اپنے گھر چلی آئی، لیکن میں حیران بھی ہوئی تھی کہ ان کا بیٹا اتنا بیمار تھا اور وہ دونوں میاں بیوی سیر سپاٹے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ پھر اس دن چاچا اور چاچی دادی کے پاس آئے۔ دادی نے چاچی کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ چاچی سے بھی سخت نفرت کرتی تھی۔ پھر چاچا کہنے لگے، میں اپنی بیٹی نمرا کی شادی کر رہا ہوں اماں، میں چاہتا ہوں کہ جلد اس کی تاریخ رکھ دوں۔ دادی غصے سے کہنے لگیں، جو فیصلہ کرنا ہے تم دونوں میاں بیوی مل کر لیتے ہو۔ مجھ پر تو صرف ایک ہی ذمہ داری ہے اور وہ ہے میرے مرے ہوئے بیٹے کی نشانی۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں چپ چاپ دروازے کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر دادی کہنے لگیں، سوچ رہی ہوں مرنے سے پہلے اس کا رشتہ طے کر دوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ دادی کی یہ بات سن کر میں اداس ہو گئی۔ وہ ہمیشہ مجھے کسی بوجھ کی طرح سمجھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ نمرا باجی کی شادی ہونے والی ہے۔ پتہ نہیں دادی میرے لیے کپڑے بنائیں گی یا نہیں۔ میں اسی بات کو سوچ کر اداس ہو گئی تھی۔ وہ دادی کی سفید مرغی، جس کا نام انہوں نے کٹو رکھا ہوا تھا، روزانہ ایک انڈا دیا کرتی تھی اور دادی روزانہ ناشتے میں اسی کا انڈا کھایا کرتی تھی کیونکہ وہ دیسی مرغی تھی۔ ایک دن جب میں چھت کی صفائی کر رہی تھی، میری نظر اسی چارپائی پر لیٹے وجود پر پڑی۔ میں حیران تھی کہ اس نوجوان کا ان دونوں میاں بیوی سے کیا رشتہ ہے۔ انہیں اس کا خیال بھی نہیں۔ وہ کس قدر بے بسی کی حالت میں ہر وقت چارپائی پر لیٹا رہتا ہے۔ اسے شدید بخار تھا، شاید تبھی وہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ لیکن اچانک ہی چادر سے منہ ہٹا کر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ وہ مجھ سے اشارے سے پوچھ رہا تھا کہ کچھ کھانے کو ہے۔ پھر میں سوچنے لگی کہ بیمار انسان کو تو اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تبھی میری نظر ان انڈوں پر پڑی جو دادی کھایا کرتی تھی۔ میں نے 2 انڈے ابالے اور چپکے سے دوپٹے میں باندھ کر اس کی طرف پھینک دیے۔ میں نے دیکھا کہ وہ انڈے شوق سے کھا رہا تھا۔ پھر تو جیسے یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ روز مجھ سے انڈے کھانے کے لیے مانگنے لگا۔ میں روزانہ دادی کے انڈے اٹھا کر اسے دے دیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ سارے انڈے ختم ہو گئے۔ ایک دن جب دادی نے دیکھا کہ مرغی کے انڈے غائب ہیں تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگیں، یہ سارے انڈے کس نے کھا لیے؟ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، یقیناً یہ تیرا کام ہوگا، تو نے ہی سارے انڈے کھائے ہیں نا؟ میں ان کی بات سن کر گھبرا گئی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ برابر میں رہنے والے اس مریض نوجوان کے لیے میں نے انڈے دے دیا کرتی تھی۔
کیونکہ اس وقت وہ محتاج تھا۔ میں چپ چاپ ان کی جلی کٹی باتیں سنتی رہی، لیکن ایک دن جب میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو میرا ایک دوپٹہ اسی گھر میں جا کر گر گیا۔ میں دادی سے کہنے لگی، دادی میں ساتھ والوں کے گھر اپنا دوپٹہ لینے جا رہی ہوں۔ دادی مجھے روکتی رہ گئی، لیکن میں نہیں رکی اور اس گھر میں چلی آئی۔ وہ دونوں میاں بیوی کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں جا کر اس نوجوان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے وجود سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، تمہارا دوپٹہ میرے پاس ہے، اب میں اسے واپس نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں اسے نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ میں حیران ہو کر اس سے کہنے لگی، کیسی نشانی؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، تم مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی، ایسے لگتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی اس بات پر میرے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ پھر میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، لیکن تم اس گھر میں کیوں رہتے ہو اور یہ دونوں میاں بیوی تمہارے کیا لگتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، یہ میرے کچھ نہیں لگتے، میں تو بس ایک مسافر ہوں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ لیکن یہ تمہارا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ میں حیرت سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیونکہ انہیں اب میری کوئی ضرورت نہیں، ان کا مجھ سے کام نکل گیا ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں سکی تھی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کوئی آ نہ جائے، اس لیے میں جلدی سے گھر آ گئی۔ دادی نے میرے ہاتھ خالی دیکھے تو غصے سے کہنے لگی، کیوں بہانے بہانے سے اس گھر میں جاتی ہے؟ کیا مجھ پر جادو ٹونا کروانے کا ارادہ ہے؟ اب میں دادی کو کیسے بتاتی کہ مجھے اس نوجوان کی کشش وہاں کھینچ کر لے جاتی ہے؟ دادی کی باتوں کو میں نے نظر انداز کر دیا اور چپ چاپ گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ اب تو میں جب تک دن میں ایک دفعہ اسے دیکھ نہ لیتی مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اب چھت پر جانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن میں چھت پر کھڑی اشتیاق کی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جب وہ کہنے لگا، میں چند دن بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی تھی، لیکن اس رات مجھے اس گھر سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ آوازیں سن کر میرا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دادی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے دیوار سے چھپ کر دیکھا، وہ دونوں میاں بیوی صحن کے بیچوں بیچ بیٹھے تھے۔ دونوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں پر وہ نوجوان لیٹا رہتا تھا، لیکن آج اس کا وجود مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میری اداس نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ آخر اس نوجوان کا ان دونوں سے کیا تعلق ہے؟ پھر اگلے دن دادی نمرا باجی کے سسرال جا رہی تھیں، جبکہ میں گھر میں اکیلی تھی۔ آج میرے پاس اچھا موقع تھا، تبھی میں چپکے سے چھت پر چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اسی لیے میں چپکے سے اس گھر میں آ گئی جہاں پر دادی مجھے جانے سے منع کیا کرتی تھیں۔ سامنے ہی وہ چارپائی پر بیٹھا تھا، لیکن وہ چہرے سے بہت اداس لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ پھر میں اسے کہنے لگی، تم اس گھر میں اکیلے کیوں رہتے ہو؟ وہ دونوں میاں بیوی تمہارا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اور وہ دونوں رات کو کیا کر رہے تھے؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جلد ہی یہ ساری باتیں تم جان لو گی، لیکن بس اتنا یاد رکھنا کہ ان دونوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو جلد ہی اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ ابھی میں بہت بیمار ہوں، میں تو اٹھ کر چل بھی نہیں سکتا۔ عجیب سی بے بسی اس کے پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ نہ جانے اس نے مجھ پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ پھر اس رات بھی میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، تبھی میں نے دیوار سے جھانک کر دیکھا تو وہ صحن میں ٹہل رہا تھا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی چارپائی پر بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس آنے کو کہا، لیکن مجھے دادی سے ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن جیسے ہی میں بستر پر لیٹی، اچانک اس کی آواز مجھے اپنے بستر کے قریب سنائی دی۔ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی کہ کہیں دادی کی آنکھ نہ کھل جائے، اسی لیے میں چھت پر چلی آئی اور وہ میرے پیچھے ہی تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں خوفزدہ تھی۔ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ وہ بے فکری سے کہنے لگا، کوئی بھی مجھے نہیں دیکھے گا، کیونکہ میں کسی کو نظر ہی نہیں آؤں گا۔ اس کی آواز میں ایک کھردرا پن تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی اس کی اس بات پر۔ پھر میں کہنے لگی، بتاؤ تو صحیح، ان دونوں میاں بیوی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگا، یوں سمجھو کہ ان دونوں نے مجھے قید کیا ہوا ہے، لیکن جلد ہی میری یہ قید ختم ہونے والی ہے۔ لیکن کیا تم میرا ایک کام کرو گی؟ یہ کام تھوڑا مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم کر لو گی۔ کیسا کام؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تبھی وہ کہنے لگا، یہ کام رات کا ہے، تمہیں اس پرانے قبرستان میں جانا ہوگا جو اس گاؤں میں واقع ہے۔ یہ سن کر میں حیرت اور خوف سے اچھل پڑی۔ میں اسے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں،
میں کبھی بھی اس قبرستان میں نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں پر ڈر لگتا ہے۔ میرے انکار پر وہ ایک دم اداس ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ بے بسی سے کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ میں ایسے ہی بیمار رہوں گا؟ کیا مطلب ہے؟ اس قبرستان سے تمہاری بیماری کا کیا تعلق؟ وہ کہنے لگا، اس قبرستان میں ایک پرانا برگد کا درخت ہے، بس وہیں پر جا کر تمہیں ایک پیغام دینا ہے۔ تمہیں وہاں جا کر کہنا ہے کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ اچانک ہی مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ میں کچھ پریشان سی ہو کر کہنے لگی، تم کون ہو؟ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ تبھی اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اس گھر میں رہنے والا ایک جن زاد ہوں۔ میں ایک جن زادہ ہوں۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں اور چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی اور وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ صبح تک میں شدید بخار میں مبتلا ہو گئی تھی، جبکہ دادی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگیں، تو رات کو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ ضرور تجھ پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ مجھے کیا بات پتہ چلی ہے؟ وہ نوجوان جو کئی دنوں سے میرے سامنے آ رہا تھا اور جس نے مجھے اپنے عشق میں گرفتار کر لیا تھا، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنات تھا، ان کے گھر میں رہنے والا ایک جن زاد جو ان دونوں میاں بیوی نے قید کیا ہوا تھا۔ خوف کی شدت سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میں ابھی تک خود کو خواب کی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی۔ بار بار میرے کانوں میں اسی جنزادے کی آواز آ رہی تھی کہ میں ایک جنزاد ہوں، انسان نہیں۔ سچ میں وہ دونوں میاں بیوی بہت برے تھے۔ انہوں نے نہ جانے کیا 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 ہوا تھا اپنے گھر میں۔ اب میں کبھی بھولے سے بھی ان کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ میں دادی سے لپٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، دادی مجھے بچا لو، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دادی میری بات سن کر حیران تھی، کہنے لگی، میں تو تجھے پہلے ہی سمجھاتی تھی کہ اس کے گھر نہ جایا کر، دیکھ لیا نا ان کے گھر جانے کا انجام۔ دادی ان لوگوں کو جی بھر کر بددعائیں دے رہی تھی، جبکہ میں 2 دن تک شدید بخار میں مبتلا رہی۔ وہ تیسری رات تھی جب اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، کیوں خوفزدہ ہو مجھ سے؟ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں تو خود بھی ایک بے بس جنزاد ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میرے قریب ہی ہے۔ تبھی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ میری چارپائی کے پاس کھڑا تھا۔ میں چیخ چیخ کر دادی کو اٹھانا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ بس آنکھیں پھاڑے خوف سے میں اسے دیکھتی رہی۔ تبھی وہ میرے قدموں میں بیٹھا اور کہنے لگا، میں خود بے بس ہوں، ایک بیمار جنزاد ہوں جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تم بس میرا پیغام کسی طرح اس درخت پر رہنے والی اس جنزادی تک پہنچا دو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ اس دنیا میں کوئی بھی میرا کام نہیں کر رہا، میں یہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ اب میں ناکارہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے میری ساری طاقتیں چھین لی ہیں۔ اس کا اشارہ ان دونوں میاں بیوی کی طرف تھا، جبکہ میں بت کی طرح ساکت لیٹی تھی۔ اس کی آواز میں بہت درد اور تکلیف تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت اذیت میں مبتلا ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی اور تبھی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ صبح تک میں تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھی، اسی لیے میں گھر کا کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ پھر دادی کہنے لگیں، اب نمرا کی شادی ہونے والی ہے، میں شہر جا رہی ہوں تمہاری چاچی کے ساتھ، تمہارے بھی کپڑے لے کر آؤں گی۔ میں دادی سے لپٹ کر کہنے لگی، میں اکیلی ہرگز گھر میں نہیں رہوں گی۔ دادی غصے سے کہنے لگی، پھر مویشیوں کا خیال کون رکھے گا؟ یہ دیکھو بکریاں بھی بھوکی ہیں اور بھینس بھی، ان کے آگے چارہ بھی ڈالنا ہے، اور میری مرغیوں کا بھی خیال رکھنا۔ وہ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں خوف کے مارے رونے لگی، لیکن دادی کو رحم نہ آیا، وہ مجھے تو کہیں لے کر ہی نہیں جاتی تھی۔ میں نے جلدی جلدی سارے جانوروں کے سامنے چارہ رکھا، مرغیوں کو دانہ ڈالا اور خود کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی میں نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے کسی کا چہرہ آیا۔ مجھے کسی کی آواز سنائی دی تھی، مجھ پر رحم کھاؤ، میرا کام کر دو، میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا، ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، میری مدد کرو۔ میں انتہائی حیرت سے اس کی آواز سن رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں وہ میرے سامنے تھا۔ میں چیختے ہوئے کہنے لگی، کیوں بار بار میرے سامنے آتے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ بے بسی سے کہنے لگا، تمہارے سامنے آنا میری مجبوری ہے، کیونکہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور تم ہی میرا کام کر سکتی ہو۔ میں غصے سے کہنے لگی، میں تمہارا یہ خوفناک کام کبھی نہیں کروں گی۔ کیا تم میری مدد نہیں کرو گی؟ اگر تم نے میری مدد کی تو میں تمہیں ایک ایسی طاقت دے کر جاؤں گا
جو تمہاری یہ بے بسی والی زندگی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی۔ میں ابھی بھی بے یقین تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا تم ایک ایسی لڑکی نہیں بننا چاہتی جس کی خوش نصیبی اس پر رشک کرے؟ میں تمہیں اچھا نصیب دوں گا۔ اگر میری طاقتیں لوٹ آئیں تو میں تمہاری اتنی مدد کروں گا کہ تمہارا نصیب ہی بدل جائے گا۔ وہ مجھے اچھے دنوں کے خواب دکھا رہا تھا، جبکہ میں اب بالکل خاموش تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ پھر میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن تم ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ پھر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا، میں اپنے قبیلے میں بڑا خوشحال تھا۔ ایک نوجوان جن زادہ جو یہاں پر ایک عامل کے پاس آیا تھا، کیونکہ عاملوں کے پاس ہمارا آنا جانا تھا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد میں واپس اپنے قبیلے میں نہیں جا سکوں گا۔ اس شیطان صفت انسان نے مجھے اپنے پاس قید کر لیا۔ یہ آدمی اور اس کی بیوی دونوں ہی بہت برے انسان ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اپنے سارے کام نکلوائے۔ آہستہ آہستہ میری طاقت ختم ہوتی گئی۔ اب میں بیمار ہو چکا ہوں، اب میں ان کے کسی کام کا نہیں رہا، اور میں واپس اپنی دنیا میں بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ دوسری دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب بھی میں وہاں سے گزرتا تھا، اس پرانے قبرستان کے سامنے سے، تو وہاں پر ایک جن زادی رہتی ہے جو میرا پیغام سن کر میری مدد کرنے ضرور آئے گی، اسی لیے میں تم سے مدد مانگ رہا ہوں۔ میں خاموشی سے اب اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی تکلیف میرے دل پر بجلی بن کر گر رہی ہو۔ پھر آخر کار میں نے اپنے ڈر پر قابو پایا اور ہمت کر کے میں اس سے کہنے لگی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اچانک ہی میں بہادر بن گئی تھی۔ وہ حیرت اور خوشی سے کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد ضرور کرو گی۔ پھر شام کو دادی واپس آ گئیں۔ وہ میرے لیے عجیب و غریب کپڑے لے کر آئی تھیں جو ان کی پسند کے تھے، لیکن مجھے وہ ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ پھر بھی میں نے دل پر پتھر رکھ کر ان کپڑوں کو سینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ شادی بہت قریب تھی۔ پھر شہنائیاں بجنے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن مجھے تو اب اس گھر کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، حالانکہ میں اس سے وعدہ کر چکی تھی کہ میں اس کا کام ضرور کروں گی۔ پھر اس رات میں تیار ہو رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے سرگوشی سنائی دی، دیکھو سب کتنے خوش ہیں اپنی زندگی میں، اور میں یہاں بے بسوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کی آواز میں لاچاری تھی۔ میں گھبرا کر پلٹی۔ وہ میرے پیچھے ہی کھڑا تھا اور شیشے میں اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی، فکر نہ کرو، میں تمہارا کام ضرور کروں گی، بھلے اس کے لیے مجھے آدھی رات کو قبرستان ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ حالانکہ اس کے وجود کو محسوس کر کے میں اندر سے ڈر رہی تھی، لیکن اچانک ہی دادی اندر آ کر چیختے ہوئے کہنے لگی، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے خود تیری آواز سنی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، دادی میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، میں تو اپنے آپ سے بات کر رہی تھی۔ لیکن انہیں یقین نہیں آیا۔ پورا کمرہ چھان کر دیکھنے لگی، لیکن وہ تو لمحے بھر میں غائب ہو چکا تھا۔ پھر میں شادی میں چلی آئی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی نظریں مجھ پر ہیں۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں وہی جن زادہ چھپ کر مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ چاچا اور چاچی کے گھر میں شہنائیاں بج رہی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اداس تھا۔ شاید اس وجہ سے کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے یہ تانے ملے تھے کہ میری پیدائش کے بعد میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسی وجہ سے میرے اندر شدید احساس محرومی نے جنم لیا تھا۔ لیکن آج کی رات مہندی کی تقریب تھی، سب مہندی میں مصروف تھے، کوئی بھی مجھے خاص اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ حالانکہ تیار تو میں بھی ہوئی تھی، لیکن نمرا کی خالہ کی بیٹیاں ہی سب سے آگے آگے تھیں۔ میں تو چپ چاپ سب سے الگ اکیلی کھڑی تھی۔ اچانک ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میرے پاس اچھا موقع ہے، میں وہاں جا سکتی ہوں اس کام کے لیے جس کا میں نے اس جنزادے سے وعدہ کیا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں چپکے سے گھر سے باہر نکلی اور قبرستان کی طرف جانے لگی۔ شکر تھا کہ راستے میں مجھے کوئی بھی نہیں ملا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن میں اس جنزادے کا پیغام اس برگد کے درخت پر رہنے والی جنزادی کو پہنچانا چاہتی تھی۔ دبے پاؤں چلتے چلتے میں بالآخر وہاں پہنچ گئی۔ خوف کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی، لیکن میں اس بات پر بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو اچانک مجھے 2 لوگ وہاں کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک مرد تھا اور ایک عورت۔ میں انہیں اس وقت یہاں دیکھ کر حیران تھی کہ یہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ یہ وہی دونوں میاں بیوی تھے، کہیں یہ مجھے دیکھ نہ لیں۔ اسی خوف کے مارے میں درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔
میں بار بار جھانک کر دیکھتی کہ وہ دونوں چلے گئے ہیں یا ابھی تک یہیں پر ہیں۔ جیسے ہی مجھے ان کے جانے کا اندازہ ہوا تو میں بھی اس درخت کے پیچھے سے نکل کر آئی اور میں اس برگد کے درخت کو تلاش کرنے لگی۔ اچانک ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس برگد کے درخت کے نیچے ایک لڑکی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکی کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ لڑکی رات کو قبرستان میں کیا کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی خوفناک شکل دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میری چیخ سنتے ہی وہ اس درخت کے اندر جا کر غائب ہو گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی جنزادی ہے جس کا ذکر اس جنزادے نے میرے سامنے کیا تھا۔ اب مجھے اسے اس جنزادے کا پیغام دینا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے ان دونوں میاں بیوی سے بھی ڈر لگ رہا تھا جو آدھی رات کو قبرستان میں نہ جانے کیا کرتے پھر رہے تھے۔ کافی دیر تک میں وہیں پر چھپی کھڑی رہی۔ جب مجھے وہ دونوں جاتے ہوئے دکھائی دیے تب میں اس درخت کے پیچھے سے نکلی اور میں نے اس درخت کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے آواز لگا کر کہا، میں جانتی ہوں کہ تم اس درخت پر رہنے والی ایک جنزادی ہو۔ تمہارا ایک ساتھی بڑی پریشانی میں ہے، وہ تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ میں نے اس کا پیغام دے دیا تھا۔ پھر اچانک ہی درخت کی شاخوں میں سرسراہٹ سی ہونے لگی، جیسے کسی نے میری بات کا جواب دیا ہو۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ خوف کے مارے میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود منجمد ہو گیا ہو۔ میں وہیں پر جمی کھڑی رہی، یہاں تک کہ اچانک ہی دھم کی آواز سے کوئی اس درخت سے نیچے آ کر کھڑا ہوا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی جنزادی تھی اور وہ اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، مجھے اس جنزادے نے بھیجا ہے جو وہاں اس گھر میں قید ہے۔ وہ بے بسی کی حالت میں ہے اور بہت بیمار ہے۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ میں اس کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اس کی مدد کرنے ضرور جاؤں گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی۔ میرا کام ہو چکا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی قبرستان میں دیکھ لے۔ تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے میں گھر آ گئی تھی۔ گھر میں ساری تقریب ختم ہو گئی تھی، لیکن دادی نے مجھے باہر سے اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کہاں گئی تھی تو اپنا منہ کالا کرنے؟ ان کا الزام سن کر تو میں سخت خوف زدہ ہو گئی۔ میں کہنے لگی، دادی میں کہیں نہیں گئی، بس مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے میں ان کی قبر پر گئی تھی۔ دادی کہنے لگی، یہ کون سا وقت ہے؟ رات کا 1 بج رہا ہے، کہیں اپنے کسی یار سے ملنے تو نہیں گئی تھی؟ دادی کو مجھ پر شک تھا، لیکن آج مجھے ان کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میں نے ایک مخلوق کی مدد کی تھی اور میں اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ پھر دوسرے دن بارات تھی۔ میں نے لال رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ سب مجھے چھیڑ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم ہی دلہن ہو۔ مجھے تو شرم آ رہی تھی۔ دادی نے ہی مجھے یہ سوٹ لا کر دیا تھا، شاید میرا مذاق اڑانے کے لیے۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ پھر دادی مجھے کہنے لگی، کیا پتہ کہ کوئی شادی میں تجھے پسند کر کے رشتہ ہی بھجوا دے۔ تیرا رشتہ کر کے میں اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہوں تجھ سے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن میں بہانے سے چھت پر چلی گئی۔ اب رات ہونے والی تھی اور نمرا باجی کی رخصتی بھی ہو گئی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اپنے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ پہلے میں یہ جان لینا چاہتی تھی کہ سچ میں ہی وہ جنزادی اس کی مدد کرنے کے لیے آئی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ تو مجھے صحن میں نظر ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ میں خوش تھی کہ وہ اپنی جگہ اپنے مقام پر واپس لوٹ گیا ہے۔ پھر شادی کی تقریب تو ختم ہو گئی اور اس کے بعد ایک دن پڑوس میں رہنے والی وہ عورت دادی کی غیر موجودگی میں میرے پاس آئی۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی جیسے وہ مجھے کوئی بات کہنے آئی ہو۔ میں اس کے غصے کو دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم نے ہی اس جنزادے کو یہاں سے آزاد کروایا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اسے کیسے یہ بات معلوم ہوئی؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ اگر میری دادی نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میں بھی تمہاری اصلیت تمہاری دادی کو بتاؤں گی۔ تم آدھی آدھی رات کو قبرستانوں میں جاتی ہو جادو ٹونے کرنے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب میں پوری طرح ڈر گئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے اس قبرستان میں دیکھا تھا۔ کیا کرنے گئی تھی وہاں تم؟ میں غصے سے کہنے لگی، میں اسی جنزادے کی مدد کرنے گئی تھی جسے تم نے اپنے گھر میں قید رکھا تھا۔ تو وہ غصے سے کہنے لگی، کیونکہ اس نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم نے 3 مہینے کا عمل کر کے اسے اپنے قبضے میں کیا تھا، لیکن وہ بیماری کا ناٹک کرتا رہا اور اس نے ہمارا کام کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ جنزادی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔
نہ تم اس کا پیغام لے کر جاتی، نہ ہی وہ ہمارے اس گھر سے جاتا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، میں اس بات کا بدلہ تم سے لوں گی۔ مجھے دھمکیاں دیتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ میری تو اب نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ دوسرے دن وہ جنزادہ میرے سامنے آیا تھا۔ اس وقت وہ مجھے بہت خوش لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ہر وقت بیمار نظر آتا تھا، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، وہ جنزادی میری تلاش میں ہی انسانوں کی دنیا میں آئی تھی۔ جب تم نے اسے وہ پیغام دیا تو وہ مجھے لینے کے لیے پہنچ گئی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے بے بس کر دیا تھا، مجھ پر ایسے عمل کیے تھے کہ میں اپنی طاقت کھو بیٹھا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، تم تو ٹھیک ہو، لیکن یہ دونوں میاں بیوی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں۔ کہیں یہ دادی کے سامنے کچھ کہہ نہ دیں، میں تو بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ مجھے اس بات کی فکر تھی۔ وہ کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ میں اور میری ساتھی جنزادی، ہم تمہارے پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ ایک دن دادی اٹھیں تو ان کی وہ سفید مرغی غائب تھی۔ وہ حیران رہ گئیں کہ رات میں اسے کون چوری کر کے لے گیا۔ باقی سارے جانور تو صحیح سلامت اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن وہ مرغی غائب تھی۔ دادی نے مجھے ہر طرف دوڑایا۔ وہ کہنے لگیں، جا کر اسے تلاش کر، میری مرغی کون لے کر گیا ہے۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی پر شک ہے۔ میں تو ان کے گھر جانا بھی نہیں چاہتی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا ان سے، لیکن دادی کی خاطر مجھے ان کے گھر جانا ہی پڑا۔ میں مرغی کو تلاش کرتی ہوئی اس کوٹھری میں آ گئی تھی۔ تبھی اچانک سے کسی نے کوٹھری کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ مجھے جان بوجھ کر یہاں پر بند کر دیا گیا تھا۔ میں چلا چلا کر کہنے لگی، دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ لیکن باہر سے مجھے اسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔ پھر وہ کہنے لگی، آج تو تجھ سے بدلہ لینے کا موقع ملا ہے۔ دیکھ، تیری دادی کی اس مرغی کو تو ہم نے پکا کر کھا لیا، لیکن ہم تجھے اس کوٹری میں قید کر کے رکھیں گے تاکہ ہم تجھ سے اس جنزادے کو قید سے آزاد کرانے کا بدلہ لے سکے۔ اس کی بات سن کر میری تو جان نکل گئی۔ پھر وہ عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی، اس کوٹری میں ان جنات کو چھوڑ دو جو اسے ڈرا ڈرا کر مار دیں، کیونکہ اس نے ہم سے پنگا لیا ہے۔ گاؤں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہم کس قدر ظالم ہیں۔ جو ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، ہم اس سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہتے۔ اب میں رو رہی تھی، لیکن اچانک ہی اندھیرے میں مجھے چند خوفناک شکلیں نظر آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب مجھے کھا جائیں گی۔ مجھے بہت شدت سے ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی ایک روشنی سی چمکی۔ اس روشنی میں مجھے وہی جنزادہ نظر آیا۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچانک یہ چیخ و پکار کی آواز آنے لگی تو میں گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ سب مجھے گھیرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہاں سے بچا کر لے جاؤں گا اپنے ساتھ، بس تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کیں تو میں اپنے گھر کی چھت پر تھی۔ لمحے بھر میں اس نے مجھے قید سے آزاد کروا دیا تھا۔ میں اسے شکر گزار نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ میں اور میری جنزادی، ہم ایسے ہی تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے دادی کو بتایا کہ آپ کی اس سفید مرغی کو ان دونوں میاں بیوی نے کاٹ کر کھا لیا ہے۔ یہ سن کر دادی کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے شور مچا کر سارے گاؤں والوں کو جمع کر لیا اور وہ سارے مل کر ان دونوں میاں بیوی کے پاس چلے گئے۔ اس کی بیوی چیختے ہوئے کہنے لگی، ہم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ تمہاری یہ پوتی ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہی تھی، اسی لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ یہ سن کر دادی بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ وہ مجھے گھورنے لگیں۔ گھر آ کر دادی نے مجھے بہت باتیں سنائیں۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ سب سننا پڑا، اب میں جلد ہی تیری شادی کر دوں گی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، دادی میں نے تو صرف ایک بھلائی کا کام کیا تھا۔ دادی کہنے لگیں، کیسی بھلائی، مجھے بھی تو بتاؤ۔ لیکن میں اس جنزادے کا راز کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے میں خاموشی اختیار کر گئی۔ لیکن اب دادی نے مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کی جو سفید مرغی تھی وہ ان کی بہت لاڈلی تھی اور وہ میری وجہ سے اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ پھر گاؤں سے ہی میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ میں تو اس شخص کو جانتی بھی نہیں تھی، لیکن دادی نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میں سخت خوفزدہ تھی کہ نہ جانے آنے والی زندگی میری کیسی ہوگی۔ لیکن ایک دن دادی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگیں، تیری ماں کے رکھے ہوئے زیور میں نے آج تک سنبھال کر رکھے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ تیری شادی میں دوں، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ زیورات کے ڈبے کھولے تو سارے زیور غائب تھے۔ یہ دیکھ کر دادی نے اپنا سر پکڑ لیا۔
پھر چیختے ہوئے کہنے لگیں، ضرور یہ تیری چاچی کا کام ہوگا، اس کی ہی نظر تھی ان زیورات پر۔ گھر بھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ میری ماں کی نشانی غائب ہو چکی تھی، نہ جانے کس نے ان کے زیورات کو چوری کیا تھا۔ پھر اس دن چاچی کہنے لگی، ہاں مجھے ضرورت تھی ان زیورات کی، اسی لیے میں نے یہ زیورات چوری کر لیے۔ یہ بات سن کر دادی کو سخت صدمہ ہوا۔ چاچا بھی شرمندہ سے تھے کیونکہ انہیں یہ بات پہلے سے معلوم تھی۔ دادی کہنے لگیں، میں اس یتیم بچی کی شادی کروں گی تو اس کا جہیز کہاں سے دوں گی؟ اب وہ سر پکڑے رو رہی تھی، لیکن میں سخت حیران تھی کہ چاچا چاچی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے۔ دادی نے تو میرا رشتہ بھی طے کر دیا تھا۔ پھر میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، دادی آپ پریشان مت ہوں، میں بغیر جہیز کے ہی رخصت ہو جاؤں گی۔ دادی نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں، پھر دنیا والوں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ تم میرے وحید کی نشانی ہو۔ اب دادی ہر وقت پریشان رہنے لگیں۔ پھر کہنے لگیں، میں ایسا کرتی ہوں، زمیندار کے گھر جاتی ہوں، اس سے 3-4 لاکھ روپے قرضہ لے کر تمہاری شادی کروں گی۔ جہیز تو ہر لڑکی کو دینا پڑتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس رات میں بڑی اداس تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار اپنے امی ابو کی قبر پر جاؤں، کیونکہ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس رات میں بستر پر پڑی تھی، تبھی سامنے کھڑے مجھے 2 وجود دکھائی دیے تھے۔ میں اپنی پلکیں جھپکنے لگی۔ میں انہیں دیکھ کر سخت خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن جب ان کی شکل ذرا واضح ہوئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ دونوں تو وہی جن زادے اور جن زادی تھے۔ وہ آج مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ تبھی وہ جن زادہ کہنے لگا، ہم تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں، تم آج بہت پریشان ہو نا، ہم تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کیسا تحفہ؟ تبھی اس نے سامنے اشارہ کیا اور کہنے لگا، صبح تم ان خالی ڈبوں کو کھول کر دیکھنا۔ اس کا اشارہ ان زیورات کے ڈبوں کی طرف تھا جو خالی پڑے تھے۔ دادی نے کتنی حسرت سے انہیں کھول کر دیکھا تھا، لیکن جب وہ خالی ملے تو ان کا غم عروج پر تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ وہ جنزادی کہنے لگی، ہم نے وہ تحفہ ان ڈبوں میں رکھ دیا ہے، تم انہیں صبح ضرور کھول کر دیکھنا۔ ہم تم سے دوبارہ ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے جب تم دلہن بن کر تیار ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے تھے۔ میں ابھی اور اسی وقت ان ڈبوں کو کھول کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں صبح ہی ان باکسز کو کھول کر دیکھوں، اسی لیے میں کھول نہیں سکی، جبکہ مجھے شدید بے چینی ہو رہی تھی۔ صبح میں جیسے ہی اٹھی، میں فوراً سے ان ڈبوں کو کھول کر دیکھنے لگی۔ جو زیورات میرے غائب ہوئے تھے وہ سب جوں کہ توں اس ڈبے میں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کیا انہوں نے یہ سب جادو سے کیا تھا؟ پھر میں نے دادی کے سامنے وہ ڈبے رکھ دیے۔ دادی نے جیسے ہی انہیں کھول کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں، کہنے لگیں، یہ زیورات کہاں سے آئے؟ وہ تو آج ہی زمیندار کے گھر جانے والی تھی قرضہ لینے کے لیے، لیکن شکر تھا کہ یہ زیورات واپس آ گئے تھے۔ میں کہنے لگی، دادی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چاچی نے ہم سے جھوٹ کہا ہو کہ انہوں نے یہ زیورات چوری کیے ہیں۔ دادی کہنے لگی، میں مان ہی نہیں سکتی، اس نے خود کہا کہ اس نے سارے زیورات نمرا کو دے دیے تھے اس کے جہیز میں۔ وہ بہت حیران تھی، لیکن میں نے ان کی حیرانی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، اب دادی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھیں۔ شکر تھا کہ دادی نے اپنے اوپر قرضہ نہیں چڑھایا تھا۔ گھر میں اب میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں، لیکن دادی کہتی تھیں کہ مجھے ان دونوں میاں بیوی سے ڈر لگتا ہے، کہیں وہ تیرے بارے میں لڑکے والوں کو کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ دیں۔ یہ سن کر تو میں بھی خوفزدہ ہو گئی۔ پھر سنا کہ یہ دونوں میاں بیوی گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ شاید انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا یہاں رہنا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ اب میں بھی بہت خوش تھی اور دادی بھی۔ آخر کار ہمارے دل کو بھی سکون پہنچ گیا تھا۔ پھر اس دن میں لال رنگ کا جوڑا پہن کر دلہن بن کر تیار ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں جنزادہ اور جنزادی مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا۔ انہوں نے خفیہ طور پر میری مدد کی تھی۔ جیسے ہی بارات کے آنے کا شور ہوا تو میں کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ سب لوگ بارات دیکھنے چلے گئے۔ اچانک مجھے سامنے شیشے میں کسی کا عکس دکھائی دیا۔ یہ وہی دونوں تھے جو میرے پیچھے موجود تھے۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، میں بھی ایسے ہی دلہن بن کر تیار ہوئی تھی، میں نے اس جنزادے سے شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، میں نے بہت سالوں تک اس کا انتظار کیا، آخر کار مجھے میری محبت مل گئی، وہ بھی تمہاری مدد سے۔ میری دعا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے شوہر کے روپ میں تمہاری محبت حاصل ہو جائے۔ اس کی دعا سن کر بے اختیار میں نے آمین کہا تھا۔ آج ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر وہ دونوں مجھے دعائیں دیتے وہاں سے رخصت ہو گئے تھے اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی تھی۔
میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے۔ میں خوش نصیب تھی کہ میری شادی شدہ زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ میری زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا۔ اس جنزادے اور جنزادی نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ میں اب وہ بے بس روبی نہیں تھی، بلکہ ایک بااعتماد اور خوشحال خاتون بن گئی تھی۔ میرے شوہر کا نام عمران تھا۔ وہ بہت ہی شریف اور نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں آنے والی ہر کمی کا احساس کبھی نہیں ہونے دیا۔ میری ساس مجھے اپنی بیٹی مانتی تھیں اور سسر بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے گھر میں مجھے وہ عزت، وہ پیار اور وہ مقام ملا جس کی میں نے کبھی دادی کے گھر میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ مجھے اکثر خیال آتا تھا کہ واقعی جنات کی دنیا میں بھی محبت ہوتی ہے اور وہ انسانوں سے بھی زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ میں نے دادی کو کئی بار فون کر کے حال احوال پوچھا، لیکن وہ میری خوشی سے ہمیشہ خفا رہیں۔ ان کا دل اس بات پر راضی نہیں تھا کہ میں خوش رہوں۔ وہ بار بار مجھے اپنی غربت اور میری بدقسمتی کا طعنہ دیتی تھی، لیکن میں اب ان کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنی نئی زندگی کی طرف دیکھوں گی اور اپنے ماضی کے دکھوں کو بھولنے کی کوشش کروں گی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ گاؤں آئی تو دادی کو مجھ سے بات کرتے ہوئے سخت غصہ آیا۔ انہیں شاید یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ میں اپنے سسرال میں کتنی خوش ہوں۔ میرے شوہر نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ماضی کو بھول کر حال کو دیکھیں۔ عمران میری خوشیوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب میں انہیں اپنے دکھوں کے بارے میں بتاتی تو وہ مجھے بہت حوصلہ دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا مشورہ دیا جو میں نے دادی کی وجہ سے چھوڑ دی تھی۔ میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور جلد ہی کالج میں داخلہ لے لیا۔ پڑھائی میں میری دلچسپی بڑھتی گئی۔ میں نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے، یہاں تک کہ میں نے کالج میں ٹاپ کر لیا۔ میری اس کامیابی پر میرے شوہر اور میرے سسرال والے مجھ پر بہت فخر کرتے تھے۔ دادی کو جب میری کامیابی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ حیران رہ گئی۔ شاید ان کی نظر میں ایک بد نصیب لڑکی تھی جو کبھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ اچھا ہو رہا تھا۔ ایک دن مجھے ایک عجیب و غریب پیغام آیا۔ یہ پیغام انہی جنزادے اور جنزادی کی طرف سے تھا، جس میں لکھا تھا کہ ان دونوں عاملوں نے ایک نئی چال چلی ہے۔ وہ اب میری زندگی میں دوبارہ خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ حیران رہ گئے۔ میرے شوہر نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا۔ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں عامل اب ایک نئی سازش میں مصروف تھے جس کا مقصد میرے خاندان کو اور میری شادی شدہ زندگی کو نقصان پہنچانا تھا۔ ہم نے ایک نیک اور صالح عامل سے رابطہ کیا۔ ہم نے انہیں ساری کہانی سنائی۔ عالم نے ہماری باتیں غور سے سنی، ہمیں کچھ وظائف اور دعاؤں کا عمل کرنے کو کہا۔ میں نے ان کے بتائے ہوئے وظائف کو پوری دلجمی کے ساتھ پڑھا اور خوب دل لگا کر دعائیں کی۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ تھے۔ ہماری دعاؤں اور اس عالم کے نیک ارادوں کی وجہ سے وہ دونوں عامل ہماری زندگی سے بالکل غائب ہو گئے۔ ان کا جادو ہم پر کوئی اثر نہ کر سکا اور وہ اپنے ہی جال میں پھنس گئے۔ میں نے ایک بار پھر محسوس کیا کہ بھلائی کا کام کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ اس کے بعد میری زندگی میں کوئی بھی ایسی پریشانی نہیں آئی جس سے مجھے ڈر لگتا۔ میں نے اب صرف اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی پر توجہ دی۔ کچھ سال بعد میرے 2 خوبصورت بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام زادی رکھا جو اس جن زادی کی یاد میں تھا۔ میری زندگی اب مکمل ہو چکی تھی۔ دادی کا رویہ میرے ساتھ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا۔ وہ میرے بچوں سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ میں نے انہیں کبھی ان کی پرانی باتوں کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی میری خوشی میں خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ آج میں ایک کامیاب، خوش اور مطمئن عورت ہوں جس کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہے اور میرے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی اس جنزادے اور جنزادی کو یاد کر کے سوچتی ہوں کہ انہوں نے واقعی میری زندگی بدل دی تھی۔ شاید انہوں نے یہ سب بھلائی کا بدلہ چکایا تھا جو میں نے ان کے لیے کیا تھا۔ وہ میری زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے تھے۔ آج مجھے اپنی زندگی پر فخر ہے۔ میں ہر آنے والے کو یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ان واقعات نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ قسمت انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے کس طرح بدلتے ہیں۔ دادی کی نظر میں ایک بد نصیب تھی، لیکن میں نے اپنی بہادری اور سچائی سے اپنی قسمت کو بدل دیا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ نیک نیت اور انسانوں کی مدد کرنے کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس سفر میں یہ بھی سیکھا کہ سچے رشتوں میں کوئی بھی جادو، کوئی بھی عمل اور کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی کہ محبت اور بھلائی کی طاقت دنیا کی ہر منفی طاقت سے زیادہ ہے۔